سچے تھے، اسی وجہ سے کبڈی کھیلتے تھے نہیں کھیلتے تھے بولو کھیتوں میں، ان کے جسم میں طاقت تھی. اور آج چوڑی پہنے پڑا ہے، کڑھا پہنے پڑا ہے، گلے میں چین پہنے پڑا ہے، کنڈل کون پہنتا ہے؟ یہ مرد پہنتا کیا؟ تم خود سمجھدار ہو، یہ مرد کے کام ہے کیا؟ ہاتھوں میں چوڑی کڑے گلے میں چین مرد کا کام ہے یہ؟ بیچ کا باندھا بیچ کا. اب تم نے تو پہن لی چوڑی اور کڑے اور یہ کھیل رہی ہے کبڈی. جی مزار پر عورتوں کا جانا جائز نہیں، تم جایا کرو. اگر کوئی یہ کہے ہمیں ابھی اللہ کے ولیوں سے محبت ہے تو ہم پھر کیا کریں؟ میری بہنیں سن لیں، وہ مزار پر نہ جائے، گھر میں مصلی بچھا کر کے نماز جب پڑھ لیں، وہیں پہ بیٹھے بیٹھے قرآن کی جتنی چاہے سورتیں پڑھ لیں اور وہیں سے کہہ دے اللہ فلاں ولی کی روح کو اس کا ثواب پہنچا دے اور اس ولی سے مدد مانگ لے، انشاءاللہ گھر بیٹھے اس کے مدد آ جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت. نعرہ پوچھو بوڑھوں سے، یہ گڑ سے روٹی کھاتے تھے، مٹھے سے روٹی کھاتے تھے، چنے کی روٹی کھاتے تھے، پانی کے ہاتھ کی روٹی کھاتے تھے، لہسن اور گھی اور چٹنی سے روٹی کھاتے تھے. یہ فولاد ہوتے تھے، فولاد. اگر بیل گاڑی کا نا پہیا اگر کہیں اٹک گیا تو اس نے کاندھا لگا کے بیل کو بھی پار کر دیا اور گاڑی کو بھی پار کر دیا. بزرگوں سے پوچھو ان. اور آج کا ہیرو منہ میں دانت نہیں اور گال گڈھے میں بیٹھے ہیں، آنکھیں تیرا رہی ہیں، آنکھیں تو بال کھڑے سیئی کے جیسے کانٹے اور گھٹنے پہ پینٹ پھٹی ہوئی، پیچھے سے نیکر دکھ رہا، رات کے 2 بجے تک موبائل چلا چلا کے چہرے پہ 2:30 بج رہا ہے اور اب گھومتا پھر رہا اچکا کہیں کا اور یہ سمجھ رہا ہیرو. پرانا آدمی اگر ایک تھپڑ مار دے تو 2 دن بخار آئے گا، 3 بوتلیں چڑھیں گی. جی اگر پرانا آدمی، مگر یہ حالات. سبحان اللہ. تھوڑے بہت موضوع پہ ہوں تو گھر والے ہٹا دیں موضوع پہ سے. کبھی کہیں کر والا پہ چلو بار بار اشارے کر کر کے جا رہے تھے، ادھر ہی مجھے پارسل کر رہے ہیں اور میں سوچ رہا ہوں اصلاح ہو جائے تھوڑی بہت. توجہ ہے نا میری طرف؟ نیچے سے اوپر آ رہی ہے، اوپر سے اور اوپر آ رہی ہے، سمجھے؟ اور میں بھی اوپر اڑا کے چلا گیا تو ایسے ہی رہ جاؤ گے. توجہ ہے نا جی. چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں؟ جی ایک جگہ میں بتا دوں تمہیں، اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جاؤ، وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. اللہ والے بگڑی بنتی ہے ہزاروں کی، مگر ایک بارگاہ میں بھی جاؤں، میں بھی بتاؤں جہاں پر 100 کے 100% دعا قبول ہوتی ہے. جی مگر بعض گاؤں میں حضرت راستے سے ہٹ گئے. اللہ والوں کے مزار شریف پر عرس کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے بولو؟ لیکن عرس ہو. اگر جس عرس میں شیخ چلی آ جائے تو عرس ہوگا؟ تم خود بتاؤ. اس متو کو لا رہے ہو تم، بالکل ناپاک آدمی. انما المشرکون نجس. اگر 50 بالٹیوں سے نلا دو تب بھی وہ پاک نہیں ہوگا. اللہ کے ولی کے بارگاہ میں لا رہے ہو، یہ صرف موج مستی کے لیے. پھر اگر مصیبتیں پھنس جاتی ہیں پھر کہتے ہو پتہ نہیں اللہ کو میری بات کون سی بری لگ گئی، یہ بتا تیری اچھی کون سی تھی. اتنا اور بتاتے. صبح سے شام تک 50 جھوٹ بول جاتا، صبح سے شام تک. اللہ والوں کی بارگاہ میں جایا کرو، مگر میں بتا دوں ایک بارگاہ ایسی بھی ہے جہاں پر 100 کے 100% دعا قبول. بولو چلو گے؟ جی. کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہیں 72 مزار نکلے، انہی کو تو نہیں کہہ رہے.
چل لیا نا موبائل تو دیکھتے ہوگے نا, ایک گاؤں ادھر قنوج کی طرف 72 نکل رہے ہیں, 72, اور جنے کتنے نکل گئے. توبہ توبہ یار. پہلے سنبل میں ایک بڑھیا تھی, ایک کو چھوڑا پھر دوسرے کو کرا, دوسرے کو چھوڑا تیسرے کو کرا, پھر چلی گئی حج کو. حج سے ایک پتھر لے کر کے آئی اور اس نے اعلان کر دیا لنگڑے بھی ٹھیک ہو رہے ہیں, اندھے بھی ٹھیک ہو رہے ہیں, لولے بھی ٹھیک ہو رہے ہیں. اجی 4 بجے سے لوگ لائن میں لگ جاتے تھے, ٹینکر بھر بھر کے پانی کا, اور ٹھیک کوئی نہیں ہوا. بیس کے پریوے میں لوگوں نے کنواں کیچڑ تک لے کے اٹھا کے کیچڑ تک, ایٹا کی طرح پیڑ کے اندر مزار نکلا صاحب. اب یہ 72 نکلے, بسیں جا رہی ہے, ٹرک جا رہے ہیں, ٹرالیاں جا رہی ہے. ارے مسلمان ذرا سوچ, تمام مذہبوں میں سب سے سچا مذہب اسلام ہے. ارے ہم اسلام کے ماننے والے ہیں, ہمارا مذہب سچا, ہمارا قرآن سچا, ہمارا دین سچا, ہمارا نبی سچا, اور ہمارا اسلام سچا, اور اسلام کو ماننے والا مسلمان سچا. نعرہ تکبیر, بلند آواز سے بولو تو خانقاہ ایسے نعرہ لگاؤ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان علی حضرت, مسلک علی حضرت حضرت علامہ مقیم الرحمان صاحب, حضرت علامہ مقیم الرحمان صاحب, محبت رسول, محبت رسول, فیضان تاج و سریا, فیضان تاج و سریا. سبحان اللہ سبحان اللہ, ایمان تازہ کر دیا. توجہ ہے نا, توجہ ہے یار. ہمارا مذہب اتنا سچا ہے, مگر ایک بات بتاؤں, بگاڑ بھی مولویوں سے ہی ہے. اللہ معاف فرمائے, کچھ مولوی بھی پورے ہی شیطان کا کام کر رہے ہیں. جی کچھ ایک مولانا کی تم سنیے یوٹیوب پہ, اتنی گالیاں بکریاں وہ, اور اس میں مولانا فہیم صاحب اور مولانا فیاض صاحب کہاں ہیں, اچھا, اور علماء حضرت قبلہ. ایک حدیث تم نے سنی ہوگی, من کنتو مولاہ فعلی مولا. وہ کہاں سے لے کر کے آیا اس کو؟ اس نے کہا, نبی نے فرمایا میں جس کا مولا, علی بھی اس کے مولا. ٹھیک ہے, تو میرے نبی حضرت ابوبکر صدیق کے بھی مولا, حضرت عمر کے بھی مولا, عثمان غنی کے بھی مولا, حضرت آدم کے بھی مولا, حضرت شیس کے بھی مولا, حضرت موسیٰ, حضرت عیسیٰ, تمام نبیوں کے مولا. اور میرے نبی صدیق اکبر سے بھی افضل, تمام نبیوں سے بھی افضل. تو جس کے نبی مولا اس کے علی مولا, تو علی صدیق اکبر سے بھی افضل. کہاں سے؟ فاروق اعظم سے, تمام ہمارے نبی کو چھوڑ کے اور تمام نبیوں سے بھی افضل. جی اب بتاؤ, جبکہ حضرت ابوبکر صدیق انبیاء کے بعد تمام لوگوں میں افضل ہے. بے شک, سبحان اللہ. فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَبَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ. جی جی, اگر مولا کا معنی یہ لے افضل, تو پھر اللہ بھی میرے نبی کا مولا, جبریل بھی نبی کے مولا, اور تمام مومنین بھی نبی کا مولا. قرآن میں ہے یہ. جی فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ, ہو ضمیر نبی کی طرف پلٹ رہی ہے کہ نبی جو ہے, نبی کے مولا اللہ ہے, جبریل ہے, اور تمام مومنین ہیں. تو کیا تمام مومنین نبی سے افضل؟ یہاں پر یہ معنی نہیں ہے, یہاں پر یہ معنی ہے کہ میرے نبی کے ساتھ اللہ بھی ہے, جبریل بھی ہے, اور تمام مومنین بھی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. پتہ نہیں الٹا پڑھانا شروع کر دیتے ہیں. جی تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں, تو میں اس جگہ کا ایڈریس بتا رہا تھا. جی بتا دوں اس جگہ کا ایڈریس؟ جی چلو گے؟ بولو انشاءاللہ. انشاءاللہ. پیچھے والو تم تو کرسی پہ بیٹھے رہی ہو, چلنا پڑے گا. لیکن توجہ ذرا میری طرف سنو, وہ بارگاہ ہے کہاں جہاں پر 100 کے 100% دعا قبول ہوتی ہے. وہ بارگاہ کوئی اور نہیں, وہ تمہاری ماں
تو نبی فرماتے ہیں یہ میں نہیں کہتا، آمنہ کے لال کہتے ہیں، دعاء الوالدین عن اولادہما کا دعاء النبی عن امتی۔ نبی فرماتے ہیں ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ ہے کسی کی دعا ایسی جو جی غوث پاک کی طرح ہو، غریب نواز کی طرح ہو، صابر پاک کی طرح ہو، مخدوم سمنا کی طرح ہو، وارث پاک کی طرح ہو، شاہ مدار صاحب کی طرح؟ ہے کسی کی دعا ایسی؟ ایک ذات ہے، وہ ہے ماں باپ۔ جی نبی فرماتے ہیں ماں باپ کی دعا ایسی ہوتی ہے جیسے نبی کی دعا امت کے حق میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اصلی چیز کو تو چھوڑے پڑے ہو۔ اگر تمہیں کاروبار کرنا ہے، ترقی حاصل کرنا ہے، صبح اٹھو، ماں باپ کی خدمت ایسی کر دو کہ وہ خوش ہو جائیں، سر پہ ہاتھ رکھوا لو اور چلے جاؤ۔ سب کی دعائیں فیل ہو سکتی ہیں مگر ماں باپ کی تمہارے حق میں دعا فیل نہیں ہو سکتی۔ جی بے شک سبحان اس لیے میرے نبی نے فرمایا نبی کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ جی لیکن زیادہ تر ہم ان تمام چیزوں کو چھوڑے پڑے، اصلی چیز کو چھوڑے پڑے۔ ایک ماں باپ نے 3 4 اولادوں کو پال کر رکھ دیا، اور جب 3 اولادیں ہو گئی، اب ماں باپ بوڑھا ہو گیا نا، تو ایک ادھر چولہے پہ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہے، ایک ادھر چولہے پہ، ایک ادھر چولہے پہ، وہ بھی بیوی کے ساتھ برابر میں بیٹھ کے کھا رہا ہے، یہ بھی کھا رہا ہے، یہ بھی۔ ماں باپ دیکھ رہے ہیں، ٹکڑ ٹکڑ دیکھ رہے ہیں۔ وہ سوچ رہی ہے کہ چھوٹی والی دے گی، وہ سوچ رہی ہے بڑی والی دے گی، وہ سوچ رہی ہے بیچ والی دے گی۔ اب بتائیے، اور بعض تو اتنے بدتمیز اولاد ہے، اتنی بدتمیز اولاد ہے، صحیح بتاؤں، بٹوارا کر دیتے ہیں۔ جی بٹوارا کر دیتے کہ 1 مہینے بڑے والی کھلائے گی، فقیر بنا کے رکھ دیا ہے جس کی جائیداد پہ پل رہا ہے کہ 1 مہینے بڑی والی کھلائے گی، 1 مہینے بیچ والی کھلائے گی، پھر 1 مہینے چھوٹی والی کھلائے گی، اور اس سے بھی گئی گزری بات یہ ابا کو تو لے لے، اماں کو میں لے لوں۔ ہنسنے کی بات نہیں ہے، صحیح بتا رہا ہوں میں، تمہارے یہاں نہیں ہے لیکن میں دنیا گھومتا ہوں، آپ ذرا گھوم کے دیکھو تو پتہ چلے گا۔ بیچارہ بڑھاپے میں جن کا کوئی سہارا نہیں، بڑی تھوڑی کوٹر کو کر لیتے، بات چیت کر لیتے، دل بہل جاتا، تو ایک کو ادھر چارپائی اور ایک کی ادھر۔ اب ذرا سوچو تمہارے ساتھ اگر ایسا ہو جائے تو کیا؟ اور میں اپنی بہن سے کہہ کے جاؤں گا جو بہو بنتی ہے، تمہارے اگر 2 سال کا بچہ تم سے کوئی چھین کے لے جائے تمہارا دل کیا کہے گا؟ تمہارا 7 سال کا بچہ، ہم نے روتے ہوئے دیکھی ہے کہ سید صاحب دعا کرنا میرا بیٹا گم گیا، پتہ نہیں کون اٹھا کے لے گیا۔ ارے اس بوڑھی ساس سے تو اپنی پوچھ، جو 25 سال کا بچہ شادی ہوئی تو تو نے اس کی ماں سے اس کو جدا کر دیا، جی تو نے اس کی ماں کو الگ کر دیا۔ اس ماں کے دل سے پوچھ، کبھی بھی تو سکھی نہیں رہ سکتی۔ آج تو نے اس کی اولاد کو اس کے ماں باپ سے جدا کیا، کل کو تیری اولاد تیرے ماں باپ سے جدا کر دے گی، تیری اولاد تجھ سے جدا ہو جائے گی۔ پیارے، اپنے آپ کو سنبھالو، اپنے آپ کو دیکھو۔ یہ اسلام ایسے ہی ہم تک نہیں پہنچا، بڑی مشکلوں سے اسلام ہم تک پہنچا۔ آج ہم کھیل کود کی طرف چلے آئے ہیں، کھیل کود کی طرف۔ یہی اگر تماشے کی محفل ہوتی، یہی کوئی اور محفل ہوتی تو ہزاروں لوگ ہوتے، سینکڑوں لوگ ہوتے، گاؤں پورا بھرا ہوا ہوتا، عورتیں بھی ہوتی، آدمی بھی ہوتے، مگر اسلام بڑی مشکل سے ہم تک پہنچا ہے۔ بات کہہ دینا بڑا آسان ہے مگر کر کے دکھانا بڑا مشکل